کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا جب چاند دیکھتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ گویا اشتیاق ہوتا تھا اس مہینے سے ہی کہ رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ یہ اشتیاق ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں، تاکہ جب وہ برکت والا مہینہ آئے تو ہم پورے طور پر اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی فکر کریں۔ بس ایک دعا یہ تو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں عام روٹین میں تو وہی ہے جو کچھ ہوتے ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز پڑھنا جماعت سے، عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا یا اسی طریقے سے نفلی عبادات کرنا، تو جو ہیں وہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار جو روز ہے وہی ہیں، کسی اور دن اور تاریخ کی اس میں کوئی فضیلت نہ بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہمارے لیے اس میں کوئی احکامات ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہاں بھی لوگ اپنے من مانے طریقے پر، کسی نے کہہ دیا کہ صاحب رجب کی فلاں تاریخ کو معراج ہوئی، اور پھر اس نے اپنے طور پر وہ طریقے بھی اختیار کر لیے کہ صاحب رات کو جاگنا بھی ہے اور اتنی رکعتیں نماز بھی پڑھنی ہے، فلاں فلاں سورت اس میں پڑھنی ہے، اور اتنی جو ہے وہ عدد میں فلاں تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس سلسلے میں کتابیں بھی بعض لوگوں نے شائع کر رکھی ہیں، وہ آدمی کتابیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں نہیں سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی نبی بنائے جانے کے 5 سال بعد معراج پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 18 سال دنیا میں رہے، لیکن 18 سالوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے کی یا اس کی رات کی یا اس کی دن کا کوئی حکم، کوئی بیان نہیں فرمایا۔ مان لیجئے کہ چلیے 27ویں شب ہی تھی، آپ تشریف لے گئے، تو اصل جو چیز ہے وہ تو اس کی روح یہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے تو یہ سفر کیسا رہا، آپ کو اس سفر میں کیا کیا واقعات دکھلائے گئے، کن لوگوں کے اعمال بد آپ کے سامنے لائے گئے، اور ان لوگوں کی اعمال بد کی وجہ سے وہ کن کیا عذابوں میں مبتلا تھے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ مثلا آپ کو بے نمازیوں کا حشر دکھلایا گیا، شرابیوں کا حشر دکھلایا گیا، زانیوں اور بدکاروں کا جو ہے حشر بتلایا گیا، اسی طریقے سے سود خوروں کا حشر دکھلایا گیا، اور ایسے ہی نماز کو وقت پر جو ٹال دیتے ہیں، صبح سوتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کا حشر دکھلایا گیا۔ تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس میں غور کرتے کہ ہماری نماز تو ضائع نہیں ہو رہی بھائی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا تھا، جب پوچھا کہ یہ ایسا عمل کیوں ہو رہا ہے، اور سر پہ جب پتھر پڑتا تھا وہ دور چلا جاتا تھا، اور یہ شخص اس کا سر کچل جاتا تھا، پھر وہ دوبارہ اس پتھر کو اٹھا کے لاتا تھا، پھر اس کا سر پہ مارتا تھا، تو پتہ ہی چلا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا سر سرہانے پر تکیے پر رہتا تھا لیکن نماز کے لیے اٹھتا نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کیا اس عمل کی وجہ سے ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہم فکر کریں کہ اس عذاب سے ہم بچنے کی فکر کریں؟ اس سے بچنے کی فکر تو ہم نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے شرابیوں کو جو حشر دکھایا گیا، سود خوروں کا جو دکھلایا گیا، بدکاری کرنے والے مرد اور عورتوں کو جو حشر دکھلایا گیا، تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بد پر جو عذاب دیکھے اور ہمیں بتلایا کہ میں نے یہ دیکھا، تو اگر خدا نہ کرے ہم اس میں مبتلا ہیں تو ہم توبہ کریں فوراً، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اصل تو اس کی روح یہ تھی۔ اور پھر یہ کہ نماز جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی، تو ہم ان 5 نمازوں کو کتنی اہمیت کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں، گھروں میں عورتیں کتنی اہمیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں۔ تو اصل تو ہمیں اس سفر میں، معراج کے سفر میں جو واقعات پیش آئے اور جو چیزیں ہمیں عطا کی گئی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی اور اعمال بد سے بچنا چاہیے تھا۔ تو ہماری توجہ ادھر تو نہیں ہوتی، ہم نے صرف یہ کیا کہ بھائی بڑی رات ہے لائٹیں لگا لو، اس کو ثواب کا کام سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ لگانے سے خوش ہوں گے؟ جھالریں لگانے سے خوش ہوں گے؟ آپ تو اس سے خوش ہوں گے کہ جو احکام میں نے دیے میرا امتی اسے بجا لایا۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی بات ہے۔